کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت تکریم و تعظیم ارباب علم و دانش حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء، آج کی یہ محفل فخر اہل سنت مولانا محمد عمران حیدری صاحب حافظہ اللہ نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سجائی ہے، سبحان اللہ۔ اور مجھے حکم ہوا کہ آپ ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے کسی عنوان پر بھی گفتگو کریں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر جو میں نے شروع میں پڑھا، اچانک ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اس پر بات کی جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اس شعر کی وضاحت سے تب میں اس شعر کا پس منظر اور شاعر کا تھوڑا سا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ وہ شخصیت جنہوں نے بر صغیر میں تعلیم کے بعد یورپی ممالک میں تعلیم پائی، جنہوں نے مسلمانوں کی تنزلی اور انحطاط کا قریب سے مشاہدہ کیا، جنہوں نے عالم اسلام کو گہری نظر سے دیکھا، جنہوں نے غیر مسلموں کی ترقی اپنی آنکھوں سے دیکھی، جنہوں نے غیر مسلموں کے بلند اخلاق کا تجربہ کیا ہے، جب یہ مسلمانوں کی تنزلی غیر مسلموں کا عروج ان کے سامنے آیا، وہ جو دل مسلم ہوتا ہے تڑپا، سن 1911 میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا، وہ شکوہ کے عنوان سے علامہ کی نظم مکمل موجود ہے۔ جب اقبال نے 1911 میں شکوہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، مولا کیا وجہ ہے تیرے سامنے سجدہ ریز ہم، تیری توحید کا ڈنکا بجائے ہم، تیرے نبی کا نام لے ہم، تیرے دین کو لے کر عالم میں جائیں ہم، اور ہم تنزلی میں پڑے ہوئے مار کھا رہے ہیں، وہ جو تیرے باغی، وہ جو تیرے منکر، وہ جنہوں نے تجھ سے اعلان جنگ کیا، وہ فتح اور کامرانی سے ہم کنار، ایسا کیوں ہے؟ پھر جب مزید غور کیا تو اللہ کی جانب سے خود ہی جواب لکھا 1913 میں جواب شکوہ کے عنوان سے، اور حضرت علامہ نے جواب شکوہ سب سے پہلے لاہور موچی دروازے پر مولانا ظفر علی خان کے جلسے میں پڑھی،
جہاں بڑے بڑوں نے حضرت علامہ کو بوسے دیے، محبت کا اظہار کیا کہ تم نے جو جواب شکوہ لکھا ہے اس سے جو شکوے پر غبار تھا دھل گیا۔ اب یہ جواب شکوہ کا ایک شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ گویا رب کائنات بندوں سے فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے تم نے محمد کے دامن سے کنارہ کشی کی تو تنزلی تمہارا مقدر ٹھہری، تم نے محمد سے دوری اختیار کی تو در در میں رسوا ہونے لگے، تم نے محمد سے تعلق کمزور کیا تو پھر انحطاط تمہارے گلے کا توق بن گیا۔ محمد سے وفا کرتے تو یہ سارا جہاں تمہیں ملتا، محمد سے وفا کرتے تو یہ سب کچھ تمہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ بنا ہے محمد کے لیے۔ حدیث لولاک، یہ سب کچھ بنا ہے محمد کے لیے۔ اگر محمد نہ ہوتا کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ محمد کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، محمد کے لیے یہ دنیا سجائی گئی ہے، تو تم محمد کے ہو جاؤ، سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارے اس کائنات کی کیا اوقات ہے، اس کائنات کی کیا حیثیت ہے، رب فرماتا ہے ہم تیرے ہیں۔ ارے محمد کے تم بن جاؤ، رب فرماتا ہے ہم تمہارے ہیں۔ اور یہ قرآن سے ماخوذ ہے۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب معارف القرآن میں وہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ سے بڑا پیار ہے۔ اب اللہ کس سے پیار کرتا ہے؟ اب اللہ کس سے پیار کرتا ہے؟ ہر دعوی محبت کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا، ہر اقرار کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا، ہر پیار کرنے والے سے اللہ پیار نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے واضح فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب ان کو بتا دے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فَاتَّبِعُونِي، تیری پیروی کریں، تیری اتباع کریں، تیرے نقش قدم پر چلیں، تیرے پیچھے لگیں، تیری سنتوں کو اپنائیں، تیرے طریقوں کو اپنائیں، تیری تعلیمات کو اپنائیں، تیری شریعت کو اپنائیں، جس طرح تو چاہتا ہے ویسے کر کے دکھائیں۔ فَاتَّبِعُونِی، جب یہ تیرے ہو جائیں گے یحببکم اللہ، تب اللہ ان سے پیار کرے گا۔ تو اللہ پیار اس سے کرتا ہے، اللہ پیار اس سے کرتا ہے جو پیار کرتا ہو وجہ تخلیق کائنات سے، جو پیار کرتا ہو نبی کی ذات سے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا
ارے اس کائنات کی کیا اوقات ہے، یہ کائنات تو ساری محمد کے لیے بنی ہے، جو محمد کا بن جائے گا رب کائنات اس کی بنا دے گا، جو محمد کا ہو جائے گا زمین اس کی ہو جائے گی، جو محمد کا ہو جائے گا آسمان اس کا ہو جائے گا، جو محمد کا ہو جائے گا دریا اس کے ہو جائیں گے، جو محمد کا ہو جائے گا سمندر اس کے ہو جائیں گے، جو محمد کا ہو جائے گا صحرا اس کے ہو جائیں گے، جو محمد کا ہو جائے گا ستارے اس کے ہو جائیں گے، جو محمد کا ہو جائے گا چاند اس کا ہو جائے گا، جو محمد کا ہو جائے گا پہاڑ اس کے ہو جائیں گے، جو محمد کا ہوگا گلستان اس کے ہو جائیں گے، جو محمد کا ہوگا کائنات کی ساری مخلوقات اس کی ہو جائیں گی، نہیں نہیں نہیں، جو محمد کا ہو جائے گا فرشتے اس کے ہو جائیں گے، جو محمد کا ہو جائے گا حوریں اس کی ہو جائیں گی، جو محمد کا ہو جائے گا جنتیں اس کی ہو جائیں گی، جو محمد کا ہو جائے گا نعمتیں اس کی ہو جائیں گی، جو محمد کا ہو جائے گا برکتیں اس کی ہو جائیں گی، جو محمد کا ہو جائے گا لوح قلم اس کے ہو جائیں گے، جو محمد کا ہو جائے گا خود رب اس کا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، کیا بات کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ساریہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا۔ حضرت ساریہ جماعت صحابہ کو لے کر کے ایک معرکے میں جاتے ہیں، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوران خطبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، 3 دفعہ یہ کلمہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کی جماعت کہتی ہے ہمیں بات سمجھ نہ آئی کہ حضرت عمر یہ نام کیوں لے رہے ہیں، یہ بات کیوں کر رہے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت ساریہ کی طرف سے ایک قاصد حضرت عمر کے پاس آتا ہے، حضرت عمر اس سے احوال جنگ معلوم کرتے ہیں تو وہ بتاتا ہے امیر المؤمنین ایک دن ہم شکست کے قریب تھے، دشمن ہم پر غالب آ چکا تھا، اچانک ایک غیب سے آواز آتی ہے، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں ہو جا، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں ہو جا، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں ہو جا۔ حضرت ساریہ نے پورے لشکر کو پیچھے پہاڑ کے دامن میں کر دیا، جس کی وجہ سے دشمن شکست کھا کر کے آ گیا۔ اور امیر المؤمنین ہم جانتے ہیں وہ آواز آپ کی تھی، عمر بیٹھا مدینہ میں ہے لیکن میلوں دور اللہ تعالیٰ عمر کو منظر دکھا رہے ہیں، وہ میدان کا منظر حضرت عمر کے سامنے چلتا ہے، پھر یہاں سے آواز لگاتے ہیں، اللہ ہوا کو ان کے تابع کر دیتا ہے، ہوا آوازیں عمر لے کر کے ساریہ کے کانوں تک پہنچتی ہے، لشکر کے ہر فرد کے کانوں تک اس آواز کو پہنچاتی ہے، اور گویا کہ یہ ہوا بھی کہہ رہی ہے کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تاریخ اسلام میں شاہ معین الدین ندوی رحمہ اللہ تعالی ایک ایسا ہی واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس وقت مسلمانوں کا لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مدائن سے ایران پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا
تو دجلہ کے پل سارے ایرانیوں نے توڑ دیے، کشتیاں ساری اپنے کنارے پر لگا لی کہ مسلمانوں کا لشکر دریائے دجلہ پار کر کے ایران میں آ نہ سکے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہیں، جب یہ منظر دیکھا کہ پل ٹوٹے ہوئے ہیں، دیکھا کشتیاں کوئی نہیں ہیں لیکن آگے جانا ہے، اپنے گھوڑے کو اللہ کا نام لے کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں، دریا کی موجوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا دریا کے اوپر چلتا جا رہا ہے، لشکر کے راکی افراد نے دیکھا تو وہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے پیچھے دریائے دجلہ کی موجوں کے اوپر چلتے جا رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کا لشکر ایران میں گیا، ایرانیوں پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ سارے کے سارے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ سن 16 ہجری کو ایران فتح کر لیا جاتا ہے۔ میں یہاں وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ حضرت سعد گھوڑے کو لے کر کے دریا کی موجوں کے اوپر سے چلتے جا رہے ہیں، لیکن دریا دبانے کی ضرورت نہیں کرتا، انہیں اپنے اندر جذب نہیں کرتا، بلکہ زبان حال سے کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک واقعہ تفسیر ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ میں لکھا گیا ہے کہ جس وقت حضرت عمر بن عاص نے مصر کو فتح کیا، مصر کے لوگ آئے، کہنے لگے امیر حاکم ہمیں آپ سے ایک بات کرنی ہے، کیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مصر کا دریائے نیل ہے نا، یہ ہم سے قربانیاں لیتا ہے، یہ ہم سے چڑھاوے لیتا ہے، یہ ہمیں کہتا ہے نظر نیاز دو تو میں پانی دوں گا، یہ ہمیں کہتا ہے کہ میرے لیے کچھ کرو تو میں تمہارے لیے کروں گا۔ اچھا یہ مسئلہ ہے جی، ہم ہر سال ایک نوجوان خوبصورت خوب رو لڑکی کو دریائے نیل میں ذبح کر کے پھینکیں تو اس کا پانی آتا ہے، ورنہ پانی نہیں آتا۔ جس وقت یہ بات حضرت عمر بن عاص حاکم مصر کو معلوم پڑی، انہوں نے خط امیر المومنین کو لکھا، امیر المومنین یہ معاملہ ہے، دریائے نیل بہتا نہیں اور یہاں مصر میں دار و مدار لوگوں کا زراعت پر ہے، پانی نہ ہو تو پریشانی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہم تو اللہ کے سوا کسی پر کٹتے نہیں ہیں، نبی کے سوا کسی کے لیے مرتے نہیں ہیں، ہم دریا کے لیے قربانی کیوں دیں؟ اس دریا کے نام ایک خط لکھا اور فرمایا یہ خط دریا میں ڈال دینا۔ دریا سے خطاب فرمایا اے دریا، اگر تو نے انسانوں کی مرضی سے چلنا ہے نہ چل، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو پھر چل پڑ، ہم قربانی دینے والے نہیں ہیں۔ جب حضرت عمر کا وہ رکا دریا میں ڈالا تو دریا چل پڑا اور اتنا پانی آیا کہ مصر کی تاریخ میں دریائے نیل میں اتنا وافر پانی کبھی نہیں آیا تھا۔ گویا دریائے نیل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے، جنہوں نے حضور کے لیے سب کچھ لٹایا، رب نے کائنات کو ان کے لیے جھکایا، جو حضور پر مر مٹے کائنات ان کے قدموں کی دھول بن گئی۔ بڑھیا ہی عمر انصاف نہیں کرتے، کیوں کیا ہوا؟ میں نے تیل کی شیشی پکڑی تھی، زمین پر گری، زمین نے میرا تیل جذب کر لیا، حالانکہ یہ زمین کا خاصہ ہے، وہ کر سکتی ہے، شکوہ نہیں بنتا، لیکن بڑھیا شکایت لے کر آئی تھی امیر المؤمنین کے پاس، جب تم انصاف کرتے ہو، جب ہم حلال کماتے ہیں تو پھر زمین ہمارا تیل کیوں جذب کرے؟ اچھا یہ بات ہے، اسے جا
کہ کہو عمر کہتا ہے تیل واپس کر، بڑھیا گئی، ایسے ہی کہا، تیل امڑ کر باہر آ گیا اور کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ترجمان السنہ میں صاحب ترجمان السنہ لکھتے ہیں کہ یمن میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس دوران ایک آدمی تھا شرحبیل بن مسلم المعروف ابو مسلم، وہ ایمان لے آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ یہ بات اسود انسی جو نبوت کا دعوے دار تھا اس پر گراں گزری، اس نے بڑا ڈرایا ابو مسلم کو، بڑا دھمکایا، کہنے لگا مار دوں گا، کہنے لگا ہاتھ کاٹ دوں گا، کہنے لگا پاؤں کاٹ دوں گا، جلا وطن کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ ابو مسلم کہتے ہیں تو جو کر سکتا ہے کر لے، میں نے محمد سے وفا کا وعدہ کیا ہے، اب میں پھر نہیں سکتا، اب میں پھر نہیں سکتا۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ آگ جلائی، 40 دن تک ایندھن جمع کر کے آگ بھڑکائی گئی، اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھڑکائی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ اسود انسی جس آدمی کو سزا دے گا وہ عبرت بن جائے گا، اور لوگ اس سے سبق پکڑ کے، عبرت پکڑ کے میرے سوا کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اسود انسی کو معلوم نہیں تھا، ارے جو محمد کا پروانہ ہو جائے، جو محمد کا دیوانہ ہو جائے، جو محمد پہ مر مٹنے کا عزم کر لے، پھر اس کے قدموں کو کوئی ہلا نہیں سکتا، پھر اس کے جذبوں کو کوئی پھرا نہیں سکتا، پھر اس کے پائے استقلال میں کمی نہیں آتی۔ کہنے لگا آگ جلائی جائے، 40 دن ایندھن جمع کر کے آگ جلائی گئی، شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اور ایسی کیفیت اور حالت میں ابو مسلم حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا۔ کئی دن تک آگ جلتی رہی، جب شعلے تھم گئے، جب کوئلے بجھ گئے، ابو مسلم آگ میں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یمن والوں نے جب یہ منظر دیکھا سارے متاثر ہوئے، بہتوں نے اسود انسی کو چھوڑ کر نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب اسود انسی نے یہ منظر دیکھا اس نے سوچا اسے جلدی سے یہاں سے نکال دو، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ میرے بجائے محمد کے مطیع ہو جائیں۔ یہ اسود انسی یمن سے چلے مدینہ میں پہنچے۔ جب یہ مدینہ پہنچے چند دن پہلے نبی مکرم کا وصال ہو چکا تھا، یہ آئے مسجد نبوی میں ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ ہے، دیکھا کوئی اجنبی آیا ہے، چلے گئے۔ اجنبی معلوم ہوتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یمن سے آیا ہو، اچھا میں نے سنا ہے یمن میں کسی آدمی کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا تھا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ابو مسلم کہنے لگے ہم شرحبیل بن مسلم میں ہی ہوں، مجھے ہی آگ میں ڈالا تھا۔ عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سینے سے لگایا، فرمانے لگے آج مجھے اس امت پر، اس ایمان پر، اس دین پر، اس مذہب پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ رب کائنات نے، اس امت نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے ابراہیم کی آگ والی سنت زندہ کی۔ تو آگ میں ڈالا، آگ میں ڈالا، اللہ کا حکم تو نہیں آیا بظاہر یا نار کونی برداً و سلاما جیسے وہاں آیا تھا، لیکن آگ زبان حال سے کہتی ہے کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے تو محمد کا غلام ہے، تیرے لیے تو میں ٹھنڈی کیا سلامتی والی بننے کو تیار ہوں۔ جو محمد کا ہو جائے اسی کی ہو جاتی ہے۔ بڑے واقعات ہیں، اگر میں اس مصرے کو لے کر کے
اور اس ضمن میں صرف واقعات عرض کرتا چلوں، بڑی بڑی کتابیں کھولوں، مہینے گزر جائیں گے مگر اس وفاداری کی داستان کو سمیٹا نہیں جائے گا۔ یہ وفاداری کی داستان بڑی طویل ہے، ایک واقعہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جا رہے ہیں، لشکر جا رہا ہے، راستے میں رات ہوئی، ٹھہرنا چاہتے ہیں لیکن جنگل ہے، گھنا جنگل، درندے ہیں۔ امیر لشکر کے پاس آئے، کیا کیا جائے، اس جنگل میں درندے ہیں، رات ٹھہرنا مشکل ہوگا لیکن آگے بھی بڑھ نہیں سکتے، اس گھنے جنگل میں، تاریکی میں ایک قدم اٹھانا دشوار ہے، کیا کیا جائے۔ امیر لشکر ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر کے صدا بلند کرتے ہیں، اے جنگل کے درندوں، نحن اصحاب رسول اللہ، اے جنگل کے درندوں، ہم نبی کے صحابہ ہیں، اے جنگل کے درندوں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، اے جنگل کے درندوں، ہم رسول اللہ کے وفادار ہیں، اے جنگل کے درندوں، ہم رسول اللہ کے جانثار ہیں، اے جنگل کے درندوں، ہم رسول اللہ کے لیے قربانی دینے نکلے ہیں، اس لیے تمہیں ہم حکم کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جنگل خالی کر دو۔ چشمے فلک نے پھر وہ منظر دیکھا تھا کہ جنگل کے درندے، شیر اور دیگر درندے جنگل خالی کر کے کتار اندر کتار جا رہے ہیں اور محمد کے صحابہ جنگل میں آرام سے رہ رہے ہیں۔ گویا کہ جنگل کے درندے بھی زبان حال سے کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم دیتے ہیں۔ تو رب بندوں سے فرماتا ہے، علامہ اقبال کا یہ جو شعر ہے جواب شکوہ کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، رب بندوں سے فرماتا ہے او نبی کے نام لیواؤ، نبی کے وفادار بن جاؤ، او نبی کے نام لیواؤ، نبی کے حبدار بن جاؤ۔ تم دعوی محبت کرتے ہو تو مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ جب تم سچے محب فرما بردار عاشق رسول ہو جاؤ گے تو تمہارے مسئلے ہمارے مسئلے ہوں گے، پھر تمہاری پریشانیاں تمہاری نہیں ہماری ہوں گی، ہم حل کریں گے۔ ذرا ان کی غلامی میں آ کر تو دکھاؤ، ان سے وفاداری کر کے تو دکھاؤ، پھر اس دنیا کی کوئی اوقات نہیں، رب آسمانوں کی دولتیں بھی تم پر نچھاور کرے۔ آخر بھی اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، محمد مصطفیٰ کی محبت کو عام کریں۔ ہوتا ہے جن سے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات۔